تمہیں پتا ہے ماں کیا چیز ہے؟ اور دعائیں کیا کرو کسی کے سر سے ماں کا آنچل نہ ہٹے۔ بتا حضور کے دامن میں کیا کمی تھی؟ 2000 سے زیادہ لقب تو محبوب کو خدا نے دیے تھے، کوئی کمی نہیں۔ اگر مصطفیٰ اشارہ کرتے تھے تو حوریں اتر آتی، لیکن تجھے معلوم ہے ایک دن حضور نے نماز پڑھائی اور مسجد نبوی کی دیوار سے ٹیک لگا کے سرکار بیٹھے، گھٹنے کھڑے ہیں حضور کے اور یوں ہاتھ بندے ہیں گھٹنوں سے، حضور کے ماتھا یا آنکھیں گھٹنوں پہ لگی ہیں۔ حضور ہچکی بھر کے رونے لگے۔ جس نبی کے ماتھے پہ صحابہ پسینہ گوارا نہیں کرتے تھے، اس کی آنکھ کا آنسو کیسے گوارا کر لیتے؟ حضور کی ہچکی کی آواز سنی حضرت عمر دوڑ پڑے، یا رسول اللہ اگر کسی نے تکلیف دی ہے نا تو بیٹے جوان ہیں، جوانیاں لٹا دیں گے اولاد کی، حضور بتائیے کیوں روئے؟ میرے نبی نے فرمایا عمر کسی نے تکلیف نہیں دی، کسی نے کچھ نہیں کہا، پھر روئے کیوں؟ جانتے ہو میرے حضور نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں آج مجھے اپنی ماں آمینہ کی یاد آ گئی ہے، آمینہ کی یاد آئی ہے۔ اور جانتے ہو کیا یاد آئی؟ صحابہ کہتے یا رسول اللہ ماں کی کیا یاد آئی؟ آقا فرماتے میرا جی چاہتا ہے کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی۔ یار جانتے ہو جب بیٹے دولہا بنتے ہیں تو ہزار خوشیاں ہوں، ہزار لاکھوں یار کھڑے ہوں سامنے، ماں نہ ہونا تو بیٹا دولہا بن کے رو دیتا ہے۔ دنیا کی ساری کائنات اس کے آنگن میں ہو، اور ماں نہ ہونا تو ہزاروں خوشیاں بھی پھیکی لگتی ہیں۔ دنیا ترقی کرتی ہے اور جب کسی ترقی کی کسی پیری پہ گامزن ہوتی ہے اس دن کہتا کاش میری ماں ہوتی، آج میرا باپ ہوتا جس نے محنت کر کے یہاں تک پہنچایا، آج وہ میری ترقی دیکھتا کتنا خوش ہوتا۔ ہر بندہ یہ چاہتا، حضور کہتے میری ماں نے مجھے تب دیکھا جب میں چھوٹا تھا، آج میری ماں ہوتی درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی کتنی خوش ہوتی، پتھروں کو میرا کلمہ پڑھتے دیکھتی کتنی خوش ہوتی، آج میری ماں ہوتی اور بیٹے کی شان دیکھتی کتنی خوش ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو حضور کہتے میرا جی چاہتا کاش میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی، میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، وہ میرے کمرے میں ہوتی، میں نماز پڑھاتا ہوتا۔ حضور فرماتے آہستہ سے پردہ ہٹتا اور آواز آتی پیاری پیاری، اور وہ آواز دیکھ کے کہتی بیٹا محمد۔ آقا کہتے مجھے بیٹا کہنے والی ماں ہوتی، آج بیٹے کو ماں بیٹا کہہ دے تو چہرے بگڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم نصیب والے ہوتے ہیں جنہیں بیٹا کہنے والے ماں باپ ہوا کرتے۔ جانتے ہو ہندوستان کے اشتہارات دیکھتا ہوں، بڑے بڑے لقب لوگوں نے لکھے علامہ فخامہ یہ فلاں فلاں، کبھی کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ کلیجہ ٹھنڈا کب ہوتا ہے؟ جب تھک کے سفر سے واپس جاؤں اور میری ماں مجھ سے کہتی بیٹا آ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہزاروں اشتہارات کے القابات اتنا کلیجہ ٹھنڈا نہیں کرتے جتنا ماں کی زبان کے نکلنے والا لفظ بیٹا کلیجہ ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کاش میری ماں ہوتی، میں مصلی پہ ہوتا۔ وہ سنیں جو ماں پانی مانگتی ہے موبائل چلاتے رہتے ہیں، ابھی آیا امی، پھر موبائل میں لگ گیا بیٹے جلدی کر کھانسی ہے دوا کھانی ہے، ابھی آیا امی، ابھی امی میں گھنٹے نکال دیتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں کاش محمد کی ماں آمینہ زندہ ہوتی، میں مصلی پہ نماز پڑھاتا ہوتا، وہ حجرے عائشہ میں ہوتی، آہستہ سے پردہ ہٹتا، وہ کہتی بیٹا محمد میری بات سن جا۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ میں نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ یا رسول اللہ بندگی چھوڑنے کے بعد بندی کی خدمت میں جاتے، آقا کس لیے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا راضی ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، دعا کیا کرو اللہ سے کسی کی ماں نہ مرے۔ تم نہیں جانتے مائیں چلی جاتی ہیں تو بیڑے خالی ہو جاتے ہیں، مائیں چلی جاتی ہیں ہزاروں ترقیاں چھوٹی لگتی ہیں۔ عید کا دن آتا ہے ہزار ملیں گے یار تجھے عید مبارک ہو، تجھے عید مبارک ہو، لیکن اگر بنگلہ ہو کروڑوں کی گاڑیاں ہوں اور گھر میں ماتھا چوم کے عید کی مبارکباد دینے والی ماں نہ ہو ہزاروں عیدیں پھیکی لگتی ہیں۔ اللہ نے ماں دی ہے نہ تو عزت کر لو، ماں دی ہے تو قدر کر لو۔ قسم خدا کی جب مائیں چلی جاتی ہیں تو دوپٹے سے آنسو پوچھنے والے نہیں ملتے، کوئی گود میں سر رکھ کے بیٹے کو تسلی دینے والا نہیں ملتا۔
کوئی سینے سے لگا کے کلیجہ ٹھنڈا کرنے والا نہیں ملتا. 1000 ملتے ہیں ہمیں. لوگ 500 روپے دے کے کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کرنا. پیر صاحب کو پیسے دے کے کہتے ہیں حضور دعا کرنا. ہم وہ لوگ ہیں جو پیسے لے کے دعا کرتے ہیں. لیکن ماں باپ وہ ہیں جو بنا کسی لالچ کے دعائیں دیتے ہیں, بنا کسی مطلب کے دعائیں دیتے ہیں. اگر وہ بستر پہ کروٹ بھی بدلتے ہیں نا تو وہ کبھی یہ نہیں کہتے اللہ میری کمر کا درد ٹھیک کر دے. بیٹا پردیس میں ہونا کہتے ہیں اللہ میں تو ٹھیک ہوں, میرا لال جہاں بھی رہے اسے سلامت رکھنا. یہ ماں باپ ہوتے ہیں. فرمایا گیا ایک طرف 70 اولیاء بیٹھے ہوں, دوسری طرف ایک ماں بیٹھی ہو. اولیاء تیرے حق میں دعا کرتے ہوں اور ماں تیرے حق میں دعا کرتی ہو. اللہ 70 ولیوں کی ڈال دے گا لیکن ماں کی نہیں ڈالی جائے گی. او کہاں تم ابھی, آؤ ماں کے قدموں میں آ جاؤ, ماں کے قدموں میں آ جاؤ. تم جانتے ہو ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ باپ ایک گھنے درخت کی طرح ہے. جیسے گھنا درخت اپنے نیچے بیٹھنے والے پہ دھوپ نہیں گرنے دیتا, ایسی باپ اولاد کے لیے ایک درخت ہوتا ہے. ہر مصیبت اپنے سینے پہ لیتا کہ کبھی بیٹوں تک اولاد تک مصیبت نہیں آنے دیتا. یہ باپ ہوتا ہے. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اگر ساتھ دیں تو میں بتا دوں. تھکے تو نہیں ہے ورنہ سلام پڑھ لیا جائے. ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. جو لوگ کھڑے ہو کے ذکر سن رہے نا, گھر جانا میرے بھائی تو ماں کے قدم چومنا, کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا. سب نے بیٹھ کے حضور کی باتیں سنی, میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سنی. جا کے ماں کے قدم ضرور چومنا اور سنیں میری بات. ماں باپ کیا ہوتے ہیں. آخری بات کرنے لگا ہوں, اللہ سلامت رکھے. اور میں نے حضور کی امی کا تذکرہ چھیڑا ہے تاکہ اللہ مرحومہ کی قبر کو ٹھنڈا کر دے. ہاں اگر میری ماں کی کوئی تعریف کرے تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے. بتا اگر سیدہ آمینہ کی باتیں کرے تو پھر مدینے والے کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ابھی سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر. جانتے ہو ماں کیا ہوتی ہے؟ حضور کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ. ٹھیک ہے جی, کون سے چچا؟ امیر حمزہ. سارے بولے ہیں امیر حمزہ. امیر حمزہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. آپ شکار سے واپس آئے نا تو جلدی سے ہاتھ دھو کے بھوک لگی تھی, کھانا کھانے بیٹھ گئے. خادمہ نے دسترخوان بچھایا اور کھانا لے کر کے پیالی میں رکھ کے آئی نا. سنیں ذرا توجہ کریں. جب لے کر کے آئی, ایک بات ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے ورنہ پورا سبق ختم ہو جائے گا. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں, اللہ سلامت رکھے. میں بھی اس چیز کا عاشق نہیں ہوں کہ بندہ نعرہ لگائے. میں چاہتا ہوں کہ بات سن کے جائے تاکہ سبق یاد رہ جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس سنیں, جب خادمہ کنیز نے لا کے کھانا دیا اس کی آنکھ میں آنسو تھے. حضور کے چچا کہنے لگے کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے آج معاذ اللہ محمد کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے. کہا میں بھی حرم کے آگے سے آ رہی تھی, میں نے اسے کعبے کی دیوار سے لگ کے روتا ہوا دیکھا ہے. اتنا سنا نا تو چچا کو جلال آ گیا. اور اس نے کہا خادمہ نے کہ میں نے انہیں حرم میں دیوار سے لگ کے روتے ہوئے دیکھا. کاش اگر عبداللہ زندہ ہوتے نا تو آج تنہا حرم میں بیٹھ کے محمد آنسو نہ بہاتے. اللہ اکبر. اتنا سنا امیر حمزہ نے کھانا چھوڑ دیا, فوراً اپنی تلوار اٹھائی ہے, لوگوں سے ابو جہل کا پتہ پوچھا. کہا کہاں ملے گا؟ کسی نے کہا فلاں جگہ اپنے یاروں کے ساتھ گپے مار رہا ہے. گئے امیر حمزہ, جا کے تلوار کے دستے سے اس کے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ خون بہنے لگا. اس کے بعد کہا لوگوں میرے بھتیجے کو دیکھا ہو تو بتاؤ. کسی نے کہا فلاں جگہ ملے گا. اللہ اکبر. آپ آئے ہیں حرم شریف میں تشریف لائے ہیں, کیا دیکھتے ہیں میرے حضور نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے, آنکھ میں آنسو ہے, ہچکی بھر کے روتے جا رہے ہیں. میرے نبی نے کبھی اپنی شکایت, اپنے درد کی شکایت کسی غیر سے نہیں کی تھی. جب تکلیف ہوتی اپنے رب سے باتیں کرتے تھے, سجدے میں جا کر کے اپنے رب سے اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں. اتنے میں چچا آ جاتے ہیں, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بھتیجے سر اٹھا لیجئے, بدلہ لے کے آ گیا ہوں. آقا کریم نے سر نہیں اٹھایا. پھر باپ نے دوسری مرتبہ کہا سر اٹھا لیجئے, بدلہ لے کے آ گیا ہوں. مصطفیٰ نے پھر سر نہیں اٹھایا. محققین و مفسرین لکھتے ہیں تیسری مرتبہ چچا نے کندھا پکڑ کے حضور کو اٹھایا. کہنے لگے بھتیجے راضی ہو جائیے, بدلہ لے کے آ گیا ہوں. اور یہ کہتے کہتے بازو پھیلایا ہے اور کہا میرے سینے سے لگ جا. مورخین نے لکھا ہے حضور نے چچا کے بازو چھٹک دیے اور تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا. کہا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے. کہتے اگر میرے باپ عبداللہ ہوتے, کسی میں ہمت نہ تھی, میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا. اگر میرے باپ
عبداللہ ہوتے کسی کی اوقات نہ تھی کوئی میری طرف ہاتھ اٹھا دیتا، اگر میری ماں آمنہ ہوتی تو میں اکیلا بیٹھ کے نہ روتا، بلکہ ماں کی گود ہوتی، محمد کا سر ہوتا، میں ایک جملہ کہتا ماں میرے غموں کو ختم کر ڈالتی۔ یہ ماں ہوتی ہے، ہو کہاں بھی تم کچھ بھی بن سکتے ہو، لیکن قسم خدا کی نصیب والے وہی ہوتے ہیں جن کے گھر میں ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے، باپ بھی ہوتا ہے۔ خدا کے واسطے ماں کی بھی عزت کرنا، باپ کی بھی عزت کرنا۔ جانتے ہو میرے حضور نے سب سے کم وقت اپنی ماں کے ساتھ گزارا ہے، سب سے کم وقت۔ آج بندے کو مہینے مہینے بیت جاتے ماں کی قبر پہ نہیں جاتا۔ کتنے بیٹوں کو قبروں کی نشان تک یاد نہیں رہتے، شرم نہیں آتی؟ ہمیں میرج ہال کا رستہ معلوم ہے، شاپنگ مال کا رستہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں گیسٹ ہاؤس کا رستہ معلوم ہے، ہمیں شاپنگ کتنی منڈیوں میں ہوتی ہے، ہمیں سارے رستے معلوم ہیں۔ اگر یاد نہیں ہے تو ماں کی قبر کا نشان یاد نہیں ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو باپ کی قبر پتہ نہیں ہے، تجھے کیا پتہ ماں کیا ہوتی ہے؟ میرے حضور ماں کی قبر انور پہ جایا کرتے، خود بھی روتے، صحابہ بھی رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حجۃ الوداع کا موقع ہے، میرے حضور ماں کی قبر انور کے پاس سے جب گزر رہے تھے، قافلہ آگے تھا، آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھے، آپ نے اپنی سواری کی رسی عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں دے کے کہا تھا کہ عائشہ صدیقہ تم یہاں میرا انتظار کرنا، میں ابھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کے حضور آگے بڑھے ہیں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب تک حضور نظر آتے رہے میں دیکھتی رہی، حضور ایک پہاڑی پہ چڑھے، پھر اس کے ڈھلان پہ اترے، غائب ہو گئے نظر سے۔ کہتے حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے، تھوڑی دیر گزری تھی کہ مصطفیٰ کے رونے کی آواز مجھے آئی اور اس طرز سے حضور روئے، میرا جی چاہتا تھا کہ سواری کی رسی چھوڑو، حضور کو جا کے تسلی دو، لیکن یاد تھا مصطفیٰ نے کہا تھا اے عائشہ یہاں بیٹھ کے انتظار کرنا، میں جا نہیں سکتی تھی۔ حضور بڑے درد کے ساتھ روئے، کچھ دیر گزری ہے، میں نے دیکھا مصطفیٰ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، ابھی آپ گئے تھے تو رو رہے تھے، آئے گئے تو مسکرا رہے ہیں، کہاں گئے تھے آقا اور کیوں روئے تھے؟ ہم مصطفیٰ فرماتے تھے اے عائشہ میں کہیں اور نہیں گیا تھا بلکہ اپنی ماں آمینہ کی قبر پہ گیا تھا۔ آج حجۃ الوداع کے موقع پہ جب ماں کی قبر پہ گیا ہوں تو میرا جی چاہتا تھا کاش میری ماں ہوتی، مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، سینے سے لگا لیتی، مجھے خوشی مل جاتی کہ میں اس درد کے ساتھ رویا اور اس خیال میں رلایا تھا۔ آقا فرماتے میں نے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے کہا اے میرے رب زندگی دینے والا بھی تو ہے، موت دینے والا بھی تو ہے، اے میرے مالک میرا جی چاہتا ہے میری ماں مجھے سینے سے لگا لے، ایک بار میری ماں کو زندہ کر دے۔ آقا کہتے ہیں عائشہ اتنا کہنے کی دیر کی، ہاتھ نیچے بعد میں آئے تھے، قبر سے آمینہ پہلے باہر آ چکی تھی، میری ماں باہر آئی اور یوں بازو پھیلا کے کہا محمد تجھے سینے سے لگا لو۔ میری ماں نے بیٹا کہا سینے سے لگایا، کہا عائشہ میں ماں کا دیدار بھی کر کے آیا ہوں اور آج ماں کو اپنا کلمہ پڑھا کے بھی آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ توفیق دے تو ماں کی قبروں پہ جایا کرو، ماں کی قبروں پہ جایا کرو، باپ کی قبروں پہ جایا کرو۔ ہاں حج کرنے کے لیے بندہ جاتا 3 لاکھ روپے لگاتا ہے، اور حج بھی کوئی آسان نہیں، مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام حج ہے۔ صفا مروہ کی سعی، مینا مزدلفہ، طواف، یہ آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی کوئی بندہ پلٹ کے گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا اس کا حج قبول ہوا ہے، نہیں کہہ سکتا اس کا حج قبول ہے۔ لیکن قربان جاؤ، میرے حضور فرماتے جو مسکرا کے باپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اللہ اسے گھر بیٹھے بیٹھے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ او کہاں تم کس جگہ جنت ڈھونڈ رہے ہو؟ جنت خدا نے تیرے گھر میں رکھ دی، گھر میں رکھ دی۔ اور اگلی بات میرے حضور نے فرمائی اگر تمہیں یہ پتا کرنا ہے ماں تمہاری باپ اللہ تم سے راضی ہے کہ ناراض، فرمایا صبح اٹھ کے باپ کا چہرہ دیکھو، اگر باپ راضی ہے تو یقین کر لینا خدا بھی تم سے راضی ہے، خدا بھی تم سے راضی ہے، اور باپ ناراض تو خدا بھی ناراض۔ اس لیے اللہ توفیق دے تو ماں باپ کی عزت کیا کرو، ماں باپ کی قدر کیا کرو۔ مرحومہ آج قبر میں ہے، اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دے، اجر جزیل دے۔ آج فرشتے جا کے ان کی قبر میں نا ثواب کی گٹھریاں اڈیلتے ہوں گے،
وہ کہتی ہوں گی ابھی تو اندھیرا تھا اجالا کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہو مبارک ہو تمہارے شوہر نے، تمہارے بیٹوں نے، تمہارے پوتوں نے، تمہارے رشتہ داروں نے آج حضور کے ذکر کی محفل رکھی ہے، اس میں نبی کی امی کا بھی تذکرہ ہوا تھا، غوث اعظم کے بیٹے آئے تھے، علی کے شہزادے آئے تھے، ان کے قدموں کی برکت سے اللہ نے تیری قبر کو نور علی نور بنا ڈالا۔ ہاں اللہ توفیق دے، اپنوں کو یاد رکھنا۔ موضوع اتنا وسیع ہے، اگر اس موضوع پہ پوری رات بھی گفتگو کی جائے تو رات